بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ التکاثر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام ہے تکاثر۔ تکاثر کے معنی ہیں زیادتی، کسی چیز میں زیادہ ہونا، زیادتی کی طلب۔ یہ سورۃ پاک مکیہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں 8 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 130 حرف ہے۔ 130 یعنی اس کی تلاوت سننے والے ہر ایمان والے اور ایمان والی کو 130 نیکیاں ملتی، اور اگر اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہو، صرف 8 آیتیں ہیں، عام طور پر یہ زبانی یاد ہوتی ہے، تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 1300 1300 نیکیاں۔ یہ تو ضابطہ ہے، قاعدہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر حرف کے سننے پر 1 نیکی، سننے پر 1 نیکی اور پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ لیکن یہ ضابطہ اور قاعدہ نماز سے باہر کا ہے، نماز کا نہیں ہے۔ نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اگر قرآن نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہو۔ کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں، یہ 1 بڑی آیت، اس کو کہتے ہیں مقدار ما تجوز بہ الصلاۃ۔ مقدار ما تجوز بہ الصلاۃ کا مطلب اتنی مقدار قرآن پڑھنا کہ جس سے نماز جائز ہو جائے۔ ویسے تو پڑھنے کی کوئی حد نہیں، جتنا چاہے پڑھے، لیکن کم سے کم اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے جس سے نماز جائز ہو جائے۔ اور اتنا قرآن پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ فرض عین ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا تو یاد ہی ہو اسے جس سے اس کی نماز ہو جائے۔
اس لیے کہ نماز فرض ہے، اور نماز بغیر قرآن پڑھے ہوئے ہوگی نہیں، لہذا اتنی مقدار قرآن پاک کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض۔ وہ کیا مقدار فقہا نے بتائی کہ ایک بڑی آیت اور یا پھر 3 چھوٹی آیتیں۔ چھوٹی آیتیں کیا ہیں؟ سورہ رحمان میں آپ دیکھیے مدہامتان، ایک آیت ہو گئی، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، 3 آیتیں ہو گئی۔ سب سے آسان جو سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیتیں بھی ہیں اور یہ پوری سورت بھی ہے، تو اتنی مقدار تو پڑھنا فرض ہے۔ اور خاص طور سے یہ تو ہوا فرض، سنت کیا ہے کہ اتنا نہ پڑھا جائے جو بہت مختصر ہو، بلکہ فجر میں، ظہر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہو۔ فجر کی نماز ہی کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن الفجر، فجر کا قرآن، اس نماز کا نام ہی ہے فجر کا قرآن، قرآن نام ہی رکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام نمازوں سے زیادہ اس میں قرآن کی تلاوت ہو، لمبی لمبی صورتیں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ویسے نماز پڑھتے تھے جیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جیسے سنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سورہ یوسف، سورہ نحل پڑھا کرتے تھے، بڑی صورتیں ہیں یہ، اور پہلی رکعت فجر کی دوسری رکعتوں کے مقابلے میں بڑی ہونا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ عام نمازوں میں دونوں رکعتوں میں بیلنس ہو، برابر، لیکن فجر کی نماز میں پہلی رکعت کا دوسری رکعت کے مقابلے میں طویل ہونا یہ سنت، پہلی رکعت بڑی اور دوسری رکعت چھوٹی، یہ غفلت کا وقت ہے۔ طویل اگر تلاوت ہوگی پہلی رکعت میں تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم کیا پڑھتے تھے؟ سورہ یوسف، سورہ نحل، اور لوگ گھبراتے بھی نہیں تھے، کیوں؟ قرآن سے کہیں گھبراہٹ ہوتی؟ جو لذت اور جو مزہ قرآن میں ہے وہ تو کسی چیز میں نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کو قرآن کی لذت کا علم نہیں، مزہ آتا نہیں ہمیں۔ کیوں نہیں آتا؟ وجہ اس لیے کہ جتنا دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا، قرآن لطیف ہے، قرآن میں پاکیزگی ہے، نزاکت ہے، نفاست ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ چھوتے ہیں، اس کو پاک جگہ رکھنا چاہیے، اس کے لیے ذہن پاک، اس کے لیے دماغ پاک، اس کے لیے زبانیں پاک۔ تو جب دماغ اور ذہن اور دل پاک ہوگا تو قرآن کی حقیقی لذت اور حقیقی مزہ حاصل ہوگا، اور جب مزہ آئے گا تو پھر ختم کرنے کا جی نہیں چاہے گا۔ دل اگر گندا ہے، آئینے کی طرح دل ہے، اور آئینے پہ اگر گندگی لگی ہو تو اس میں پھر نظر
نہیں آتا. آئینہ کیسا ہوگا؟ اندھا ہو گیا. اب یہ کیسے نظر آئے گا؟ اس پہ پھر سے سیقل ہو، جلا ہو، پالش ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے پہ زنگ لگتا ہے ایسے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور جب دلوں پہ زنگ لگتا ہے تو پھر قرآن کی بات ذہن و دماغ میں اترتی نہیں ہے، پھر نیکی میں مزہ نہیں ہے، پھر برائی کی نفرت دل میں نہیں رہتی. صاف شفاف کپڑا ہے، اس کے اوپر ایک دھبا اگر لگتا ہے تو دور سے دکھتا ہے، اور اگر وہ خود ہی کالا ہے یا دھبا لگتے لگتے وہ بالکل داغدار ہو گیا تو آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے، جہاں اتنے لگے وہاں ایک اور صحیح. اور اگر ایک ہی ہے تو فکر ہے. گناہ کرتے کرتے دل کیا ہوتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. آئینہ جو ہے یہ میلا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اور جب زنگ لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھری کام نہیں کرتی. جب آئینہ میلا ہوتا ہے تو اس سے نظر نہیں آتا. جب دل کا آئینہ میلا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. یہ بیمار ہے، یہ دائمی نزلے کا مریض ہے. اعلیٰ درجے کی خوشبو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہی، نہ بدبو کا احساس اور نہ خوشبو کا احساس، نہ نیکیوں سے محبت نہ برائیوں کی نفرت. اس کا مطلب دل کیا ہو گیا؟ میلا ہو گیا. اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اس کو صاف کرنے کا طریقہ بتایا. کہ صاف بھی کیسے ہوگا؟ یہ جس کی وجہ سے یہ میلا ہوا ہے اسی چیز کے ذریعے سے صاف بھی ہوگا. قرآن سے تم دور ہو گئے اس لیے یہ میلا ہوا. اگر روزانہ اس پہ پوچھا لگتا رہتا تو یہ چمکتا رہتا، اس کی شائننگ رہتی. گرد اس کے اوپر جم چکی ہے. یہ گرد کیوں جمی؟ اس لیے کہ تم نے اس کا انتظام نہیں کیا. اس کا انتظام کیا ہے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ. حضور اس کی پالش کیا ہے؟ دل چمکے گا کیسے؟ یہ آئینہ صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے سے. جتنی تلاوت ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ صاف ہوگا، شفاف ہوگا. اور جتنا یہ صاف و شفاف ہوگا اتنا ہی قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. ساری دنیا کے نغمے اس کے سامنے بیکار ہیں جو قرآن کے سننے میں لذت اور جو قرآن کے پڑھنے میں لذت. جن کے دل صاف تھے، بزرگوں کے پاس لوگ اسی لیے جاتے دل صاف ہو جائے، اور وہ دل کو صاف کرتے ہیں، تدبیریں بتاتے ہیں، ذکر اللہ بتاتے. اتنے مرتبہ اللہ کا ذکر کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، پھر کہیں دل صاف ہوتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. دوستو یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل صاف بڑی مشکل سے ہوتا ہے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بڑی زبردست تاثیر تھی. جو بزرگوں کے وہاں سالوں محنت اور مشقت کے بعد دل میں نور اور صفائی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑھنے سے ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کمال تھا. عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی. عمر سوئے نبی گئے، حضرت عمر اللہ کے نبی کی طرف گئے، اور اللہ کے نبی کی نظر عمر کی طرف گئی. عمر سوئے نبی گئے
اور نظر سوئے عمر گئی، بس ایک نگاہ مصطفیٰ سارا کام کر گئی، سارا کام کر گئی۔ ایک نظر میں کیا ہوا؟ انقلاب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی تاثیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی تاثیر۔ عین احد کے میدان میں ایک شخص آیا اور دیکھا بھی نہیں صحابہ نے، اور لڑتا رہا اور آخر میں شہید ہو گیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ قریب جان نکلنے کے قریب ہے، ابھی بالکل رمق باقی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کیسے آ گئے بھائی؟ آپ جو ہے آپ نے اسلام قبول کر لیا یا آپ اپنی قوم کی ہمدردی میں آ گئے، ہماری قوم کے لوگ لڑ رہے ہیں؟ کہے نہیں، میں نے نبی کو دیکھا، میرے دل میں اسلام اتر گیا، میں نے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر میں فوراً حاضر ہو گیا اور پھر شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سا آدمی ہے یہ بتاؤ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت پہ چلا گیا؟ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور سیدھا جنت پہ چلا گیا؟ کہتے یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب وہی صحابی ہیں جو سیدھے آئے اور کلمہ پڑھا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں آیا اور فوراً شہید ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی تاثیر، یہ آپ کی صحبت کا اثر۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو قرآن پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کتنا مزہ آتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، یہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، دشمن حملہ کر سکتا ہے، لہذا 2 آدمی تم میں سے فلاں اور فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور رات کو جاگ کر پہرا دو، اگر کوئی خطرہ ہو تو آگاہ کرو۔ وہ دونوں صحابی فرمان کے مطابق اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا دونوں لوگ جاگے تو اچھی بات نہیں، ایسے تقسیم کیے لیتے ہیں، آدھی رات ہم جاگے آدھی رات تم۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، تو وہ تو سو گئے۔ اب انہوں نے کہا آدھی رات اگر ہم جاگیں تو جاگ کے کیا کریں؟ گیم کھیلیں موبائل میں، وقت کٹ جائے گا، اس سے اچھا وقت کٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پہلے لوگوں کو انتظار کسی آدمی کے وہاں جاتے ملنے کے لیے اور پتہ چلا ابھی نہیں 1 گھنٹے کے بعد ملیں گے، تو لوگوں کو بہت کھلتا تھا۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 گھنٹہ کتنی دیر میں گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسٹیشن پہنچے ٹرین لیٹ ہے، کیا ہے؟ وہ دیکھیں لیٹ ہو گئی ٹرین۔ ہاں اچھا، کیا ہوا؟ کیا وہ پلین لیٹ ہوا؟ کیا لیٹ ہوا؟ کیا چیز لیٹ ہو گئی؟ بس یا ٹرین؟ کیا ریل گاڑی کیا ہوا؟ جبھی تو کہہ رہے ہیں لیٹ کیا ہوا یہ بتاؤ۔ گاڑی کون سی گاڑی لیٹ ہوئی؟ تو ٹرین لیٹ ہے، گاڑی 4 گھنٹے، گھر بھی نہیں آ سکتے، پھر دوبارہ آنا پڑے گا، دم نکل گیا، اتنی لیٹ گاڑی۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، موبائل ہے اور آپ ہیں، اتنا مست ہو گئے ٹرین گزر گئی چھوٹ گئی، ایسا مشغلہ، دل بہلانے کی ایسی چیز۔ مگر ان لوگوں کے دل بہلانے کی دوسری چیز ہوتی ہے اللہ والوں کی، ان کا اس میں دل نہیں لگتا، ان کا دل کاہے میں لگتا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں۔ کہ خالی جاگیں گے تو کیا کریں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھیں۔ اور صاحب کلام بھی کیسے پڑھیں؟ اس لیے کہ وہ تو نماز میں سب سے اچھا ہے قرآن، تو نماز بھی ہوتی رہے گی اور تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نماز کی نیت باندھی اور تلاوت ہو رہی۔
دشمن نے دیکھا تو اس نے ایک تیر مارا. اب تیر ان کے لگا مگر نماز ان کی ختم نہ ہوئی. اس نے دوسرا مارا. تیر ہم لوگ ایسے سن رہے ہیں جیسے لگتا کسی نے کوئی کنٹاب مارا ہو یا کنکری ماری ہو. تیر، کتنی شدید چوٹ، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تیر پہ تیر چل رہے اور صاحب وہ نماز نہیں ختم ہو رہی ان کی. تلاوت میں جی نہیں چاہ رہا ختم کرنے کا، دل نہیں چاہ رہا. تکلیف جب کوئی اس سے بڑی کوئی لذت والی چیز ہوتی ہے تو اس میں چھوٹی موٹی تکلیف کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ مزہ آ رہا ہے کسی چیز میں، یہ تو معمولی ہے. وہ کس طرح کے لوگ تھے، کس وادی کے لوگ تھے. تیر لگ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مگر پھر بھی نماز نہیں توڑ رہے ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ رہے. یہ ایک صحابی کی بات نہیں ہے، تمام صحابہ کا یہی حال تھا. تمام صحابہ کا یہی حال تھا. سب ایک ہی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے، سب ایک ہی پیغمبر کے نور نگاہ نبوت سے فیضیاب تھے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سب کا یہی حال. حضرت علی کا تیر کیسے نکالا گیا تھا بتائیے؟ لوگ نکال رہے ہیں تو نکل نہیں رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے. کسی نے کہا نہیں ایسے نہیں نکلے گا. یہ جب یہ نماز پڑھیں تو آرام سے نکال سکتے ہو. نماز پڑھ رہے ہیں، تیر نکالا گیا، خبر بھی نہیں ہوئی کیسی تھی ان کی نماز. اللہ اکبر. حضرت علی کی نماز کیسے نکالا جائے تیر تھا مسئلہ، کہ کیسے نکالا جائے تیر تھا مسئلہ، کہ کیسے نکالا جائے تیر. لیکن نماز شیر خدا کام آ گئی. حضرت علی کی نماز ایسی تھی وہ کام آ گئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ حل ہو گیا. تیر بھی نکل گیا اور نماز میں ایسی لذت، ایسا مزہ تھا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہے حضرت علی کی نماز. کس کے وہاں؟ جو حضرت علی سے سچے محبت کرنے والے ہیں ان کے وہاں حضرت علی کی نماز ایسی تھی. اور جو حضرت علی کا خالی نام لینے والے ہیں، وظیفہ پڑھنے والے ہیں، قسمیں کھانے والے ہیں، دعوے کرنے والے ہیں، ان کے وہاں علی کی نماز ایسی نہیں ہے. وہ علی کی بھی توہین کرتے ہیں اور علی کی نماز کی بھی توہین کرتے ہیں. علی کی نماز کی توہین کیا ہے؟ توہین کہاں کی نماز ہو رہی تھی؟ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنی دیر میں ایک سوالی آ گیا، بھیک مانگنے والا. پھر کہا سب لوگ نماز پڑھتے رہے، مگر حضرت علی نے کا رکوع کی حالت میں تھے صحابہ اور وہ سوال کر رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رکوع کی حالت میں. حضرت علی کی یہ شان، یہ حضرت علی کی نماز. یہ حضرت علی کی نماز کی شان نہیں بیان کی جا رہی، یہ حضرت علی کی توہین کی جا رہی. حضور کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے تھے اور سوالی کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی. حضور کی آواز سن رہے ہیں. حضور کا چہرہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت کیا؟ فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل. وہ صحابی جو تھے وہ کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہ چاندنی رات ہے اور سرخ رنگ کا حلہ کہتے ہیں
ایک ہی یعنی میچنگ کا کپڑا، یعنی دو چادریں ہیں، ایک کہبند بنا لیا، ایک اوڑھ لی، اور دونوں ایک ہی طرح کی اگر ہوتی تھی ان کو حلہ کہتے تھے عربی میں. تو سرخ رنگ کا حلہ پہنے ہوئے، اور سرخ رنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. ایک صحابی سرخ چادر اوڑھ کر کے آئے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، وہ اتنا ان کے لیے بہت تھا. حضور خفا ہو گئے، اللہ اکبر. جا کے انہوں نے آگ میں جلا دیا اپنی قیمتی چادر کو. آپ نے فرمایا وہ چادر کیا کی؟ کہ ہم نے جلا دی. کہا ارے گھر والی کو دے دیتے. مگر عاشق کو اتنا ہوش کہاں کہ یہ چیز بھی رکھنے کے لائق ہے، اس کو کہیں استعمال کر لیا جائے. یہ ہے صحابہ کرام. تو اللہ کے نبی کیسے سرخ کلر کا کپڑا پہن سکتے تھے؟ فرمایا کہ وہ سبز رنگ کا تھا مگر اس میں دھاریاں سرخ پڑی ہوئی تھی. خالص اگر ڈارک کپڑا ہے سرخ کلر کا تو مردوں کے لیے اس کا پہننا پسندیدہ نہیں، ناگوار اور مکروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک پھیر لیا، سلام کا جواب نہیں دیا. غرضے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلے میں ہیں. سرخ حلے کا مطلب سمجھے؟ یعنی ایسی دو چادروں میں عام ملبوس ہیں جو ہیں تو سبز کلر کی، ہرے کلر کی، مگر ان میں دھاریاں باریک باریک لال لال پڑی ہوئی ہیں. یہ خالص سرخ نہیں ہے. تو حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میں حضور کو دیکھ رہا، حضور ویسے بھی اچھے تھے مگر اس حلے میں تو اور مزہ آ رہا تھا، اور اچھے لگ رہے تھے. کل 14ویں رات کا چاند، اور میں چاند دیکھتا ہوں کبھی حضور کو دیکھتا، چاند دیکھتا ہوں کبھی حضور کو دیکھتا کہ دیکھیں دونوں میں اچھا کون ہے، دونوں میں حسین کون؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. میرے دل نے کہا کہ نہیں، وہ چاند سے زیادہ حسین. کیا کہا انہوں نے؟ فرصت ملی، بالفاظ دیگر انہوں نے یہ کہا چاند سے، فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل. فرصت ملی تو تجھ کو بھی دیکھیں گے مہے کامل. ہم چہرے سرکار ابھی دیکھ رہے ہیں، اب یہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے، ٹائم ملا تو تمہیں بھی دیکھیں گے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لذت، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن اور نماز پڑھنے کی لذت کہ آدمی دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا تھا. کسی صحابی کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی سوالی سوال کر رہا ہے، صرف اکیلے حضرت علی کو احساس ہوا. کیا حضرت علی کی نماز ایسی تھی کہ وہ کسی آدمی کو احساس نہیں ہوا اور سب کے کانوں میں اس کی آواز، حضرت علی کے کان میں آواز آئی؟ اس کا مطلب یہ قصہ گڑھا ہوا ہے. حضرت علی کی ایسی نماز نہیں تھی کہ دوسری طرف بھی ان کی توجہ ہو جائے. اور دوسری بات، یہ مدینے کا مسئلہ ہے، اور وہ سائل بھی کیسا تھا؟ وہاں جو سائل لوگ تھے وہ کون تھے؟ بھائی مسلمان ہی ہوں گے، اور وہ مسلمان جو ہوں گے تو بھی نمازی ہوں گے، بے نمازی ہوں گے. ہم لوگوں کے وہاں جو سائل آتے ہیں نماز میں مانگنے والے، ہر نماز میں کم سے کم ہر نماز میں کوئی ایک نہ ایک جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے بعد کہ لڑکی کی شادی ہے اور یہ ہے وہ ہوتا ہے، مگر وہ پہلے نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اعلان کرتا ہے. مگر یہ ایک ایسا مدینے کا سائل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ صاحب ابھی نماز ختم بھی نہیں، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ مانگ رہا ہے. سوچیے آپ عقل کیا کہتی ہے. اور پھر اس کو آنا تھا تو نماز ہی کے وقت آنا تھا، اور نماز کے وقت آنا تھا تو پھر کیا ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے مانگنا تھا، سب کی نمازوں کو خراب کرنا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قصہ گڑا ہوا ہے. چوتھی چیز کہتے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ رکوع میں نماز، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع میں. حضرت علی نے زکوٰۃ دی اور رکوع میں زکوٰۃ دی، اور کسی نے رکوع میں انگوٹھی نہیں دی اور زکوٰۃ نہیں دی. ان سے پوچھئے حضرت علی پہ زکوٰۃ فرض بھی تھی؟ حضرت علی پہ زکوٰۃ فرض بھی تھی؟ حضرت علی کی زندگی کیسی زاہدانہ تھی، کیسا زہد تھا، دنیا سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں تھا. کیا کہا تھا انہوں نے دنیا سے؟
اے دنیا مجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرنا، غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں مبتلا کرنا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو پھر دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا، تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں، اور جو حضرت علی کا نام لے رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 دو چاہے 50 تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور حضرت علی کیا کرے؟ میں 3 دے چکا ہوں، دوبارہ تجھ سے رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غرضے کی سب صحابہ کا یہی حال تھا، لذت ایسی تھی، مزہ ایسا تھا، کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا اس قصے کے بارے میں، یہ تو کہا جعلی ہے دوسری چیز، اگر یہ فضیلت کی چیز ہوتی کہ زکوٰۃ ادا کی جائے کاہے میں؟ رکوع میں، تو کم سے کم یہ مسئلہ لکھا ہوتا کہ مسلمانوں زکوٰۃ دینا، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ کہیں لکھا؟ نماز میں زکوٰۃ دیں گے آپ؟ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرو۔ تو غرضے کی یہ حضرت علی کی نماز ہے، وہ دوسرے صحابی کی نماز ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا کر رہے ہیں؟ تیر پہ تیر چل رہے، یہاں تیر نکالنے کا مسئلہ ہے اور وہاں تازہ تیر لگ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد زخمی ہو گئے، پھر خیال آیا میاں تم تو اپنے لذت میں پڑے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے ڈیوٹی کاہے کے لیے لگائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام تمہارے ذمہ مقرر کیا تھا کہ دشمن اگر کوئی ہو تو آگاہ کرنا، باخبر کرنا، اور تمہیں قرآن پڑھنے میں لذت تو آ رہی ہے، تمہارا جی تو نہیں چاہ رہا ختم کرنے کا، لیکن اللہ کے نبی کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، لہذا جلدی سے دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیر دیا، اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے دیکھا یہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا، کہا کہ نماز ختم کیوں نہیں کی؟ کہا میں قرآن کی ایک سورت شروع کر چکا تھا اور بڑا مزہ آ رہا تھا، اور مجھے اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں پوری پڑھتا رہتا، نماز جان چلی جاتی مگر نماز نہیں توڑتا۔ یہ لذت، یہ مزہ، کیوں؟ دل ان کا صاف تھا، شفاف تھا، قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا، قرآن سننے میں مزہ آتا تھا، ان کو قرآن پڑھنے سے روکنا پڑتا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم کو تو قرآن پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور صحابہ ایسے تھے ان کو زیادہ قرآن پڑھنے سے روکنا پڑا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، نوجوان صحابی، اور بہت سی حدیثیں ان سے منقول ہیں ذخیرے حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے زیادہ کسی کی حدیثیں ہو سکتی ہیں تو عبداللہ کی ہو سکتی ہیں۔ کیوں ہو سکتی ہیں؟ کہا میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، زبانی یاد کرتا تھا اور وہ لکھا کرتے تھے، مگر پھر بھی حدیثیں زیادہ کس کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی ہیں۔ کیا اللہ نے حافظہ دیا تھا ہے؟ اور یہ سب کیا تھا؟ یہ سب صدقہ جس صحابی میں جو کمال تھا، جس صحابی میں جو کمال تھا، وہ سب صدقہ اور برکت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں سنتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا، یادداشت میری کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ، کہ جو میں چادر اوڑھے ہوا تھا وہ میں نے چادر پھیلا دی۔ آپ نے کچھ پڑھا، اس کے بعد اس میں یوں کیا، کچھ پڑھا آپ نے اور پھر کیا کیا بھائی؟ کیا ہوا؟ کچھ پڑھنے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ یوں ڈالا، جیسے چادر میں کوئی چیز ڈال رہے،
پھر آپ نے کہا اس کو سمیٹ لو، انہوں نے اس کو طے کر لیا، کہا اس کو اپنے سینے سے لگا لو، کہا میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا وہ تاریخ ہے اور آج کی تاریخ ہے، جو سنا وہ کبھی نہیں بھولا۔ اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتنی ہیں؟ 5374 ہیں۔ کن حدیث ابو ہریرہ را شمار 5374 ابو ہریرہ کی حدیثیں گن لو کتنی؟ 5374 روایتیں ہیں، سب سے زیادہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ ہو سکتی تو کس کی؟ عبداللہ کی ہو سکتی، وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، جس کتاب میں لکھتے اس کا نام تھا صحیفہ صادقہ، سچی کتاب لکھتے تھے۔ ایک دن حضور نے دیکھا یہ لکھ نہیں رہے، حضور کی نظر رہتی تھی ہر چیز پہ، یہ لکھا کرتے آج لکھ نہیں رہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم تو لکھا کرتے تھے؟ کہا کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں تم لکھ لیا کرتے ہو، حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی خوشی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، لہذا ہر چیز تھوڑی لکھا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کہتا ہوں جو سچ ہوتا ہے، غصے میں بھی اور خوشی میں اور عام حالت میں۔ لا اقول الا حقا، میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی وحی آتی تو آپ بولتے، اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہتے آقا، جو خدا کہتا ہے سرکار وہی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نوجوان صحابی، کاتب رسول، کاتب حدیث، یہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد، نکاح سے پہلے جو حالت ہوتی آدمی کی، نکاح کے بعد اس میں فرق تو آتا ہی، اللہ ماشاء اللہ مصروفیت بڑھ گئی، تقاضے بڑھ گئے۔ شادی کے بعد ایک دن ان کے والد نے، کس کے والد؟ عبداللہ کے والد۔ عبداللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا، بہت اور فکر والی بات ہے، انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا یہ بتاؤ عبداللہ کیسے ہے؟ کیوں پوچھا بہو سے؟ کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آئے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئی ہے، پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ خوش ہے یا نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، گھر کے بڑے ہم ہیں، ہم اس کے باپ ہیں، اس لیے کہ شوہر کا باپ بھی بیوی کا باپ کی طرح ہے، اور بیوی کا باپ شوہر کے لیے اپنے باپ کی طرح ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو بیوی نے کیا کہا؟ شکایت نہیں کی، کہا عبداللہ بہت اچھے آدمی، میرے شوہر بہت اچھے آدمی۔ کیا اچھے آدمی ہیں؟ کہا روزانہ روزہ رکھتے، روزانہ روزہ رکھتے۔ کون سا؟ رمضان کا؟ رمضان کا نہیں، نفلی روزہ، روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر قرآن پڑھتے ہیں، بہت نیک آدمی۔ تو وہ انہوں نے سنا، ان کو فکر ہو گئی کہ نیکی تو ہے مگر ایک طرف ڈھلک جانا نیکی نہیں ہے، ان کو فکر ہو گئی۔ اب یہ بات ان کو سمجھائیں کیسے اپنے بیٹے کو؟ تو ظاہر ہے، اور کیسے سمجھاتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کہاں لے جاتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ حضور ایسی بات ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ کو اور کہا عبداللہ یہ بتاؤ تم روزے دن میں کیسے رکھتے ہو؟ کیا ترتیب ہے تمہاری؟ کا روزانہ رکھتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو ہر مہینے، 13، 14، 15 تاریخ چاند کے اعتبار سے، اور پورے مہینے تمہیں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہر مہینے رکھو گے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 11 مہینوں میں تو 3 دن رکھے تم نے، اور 12ویں مہینے میں پورا رمضان ہے ہی ہے۔ ہر مہینے جو 3 روزے رکھو گے تو اللہ کے وہاں ہر نیکی کیا ہوتی ہے؟ اس کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا تو اس کا 10 گنا ملے گا۔ ایک روزہ رکھا وہ 10 کے برابر، 2 رکھے تو 20 کے برابر، اور 3 رکھے تو 30 کے برابر۔ ہر مہینے ہو گئے روزے، اور رمضان کے مہینے میں تو روزے رکھتے ہی، تو پورے سال روزے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہم لوگ سوتے تو کیا ہوتے، اولاً تو رکھتے ہی نہیں، رمضان کے روزے رکھنا مشکل۔ وہ صحابہ کس طرح کے لوگ تھے، وہ ان کو روزہ رکھنے میں مزہ تھا۔ کہنے اے اللہ کے رسول میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، روزے میں لذت ہے، خاص مزہ ہے، مجھے اور اجازت دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہے کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن نہ رکھو۔ کہا آپ نے فرمایا ہفتے میں رکھ لیا کرو، حضور اس سے زیادہ طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ بھی ہے، اگر اجازت نہیں دیں گے حضور تو ہم نہیں رکھیں گے، آپ اس سے زیادہ اجازت دے دیجئے مجھے۔ اجازت مانگ رہے کاہے کی؟ روزہ رکھنے کی، اس سے زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی 1 دن روزہ رکھو، 2 دن نہ رکھو، حضور مجھے اس سے زیادہ ہی طاقت ہے اور اس سے زیادہ جی چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھو، وہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو، افطار کرو۔ عبداللہ یہی کرتے رہے ساری زندگی۔ بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپے میں طاقت نہیں رہی، جوانی میں تو نبھ گیا، اب بڑھاپے میں طاقت نہیں رہی، اس لیے بوڑھا آدمی کیا کہتا ہے؟ بھئی کھانا لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کھانا دیا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے کھانا لاؤ، کھانا دیا تو تھا، بھول گئی تھی جلدی، ابھی کھایا بھی تھا، قوہ کمزور۔ مگر یہ صحابہ ہیں، حضور سے ہم نے وعدہ کیا تھا 1 دن روزہ رکھوں گا اور 1 دن نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر میں ملاقات کریں گے تو کیا ہوگا؟ طاقت نہیں، اب کیا کرتے؟ روزہ رکھتے، جب کمزوری میں سے نہیں رکھتے، پھر اس کے بعد اس کی قضا کرتے، طاقت آتی پھر رکھنا شروع کرتے، اس عہد کو نبھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا اور یہ بتاؤ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہلے ہر رات میں روزانہ 1 قرآن ختم کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کے لیے نہیں بہت زیادہ، حضرت عثمان غنی بھی تو کرتے تھے ختم۔ ایک ہی چیز کسی آدمی کے لیے کیا ہے؟ مفید ہے، اور ایک ہی چیز ایک آدمی کے لیے مسئلہ الگ ہے، دوسرے کے لیے الگ مسئلہ ہے یا نہیں؟ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک دیا جائے اور ایک ہی دوا ہر بیمار کو دے دی جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ مریض الگ ہے، مرض الگ الگ ہے، ہر آدمی کی دوا الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، فرماتے تھے کہ میں ان سے ملنے گیا، اور جب ملنے گئے تو ڈانٹتے بہت تھے، وہ جو بھی آتا ملنے کے لیے۔ نواب حیدرآباد آئے ملنے کے لیے اس زمانے میں، اور وہ راستہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا، کس طرح پہنچے انہوں نے؟ تو نواب صاحب سے کہا کہ ایسا ہے رات میں رک جاؤ، صبح چلے جانا۔ یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے آدمی آیا کریں، وہ عجیب قسم کے لوگ تھے کہ صبح چلے جانا۔ اور صبح جب جانے لگے تو کسی نے کہا ٹھہر جائے، کرنے نہیں حضرت خفا ہو جائیں گے، اتنی دور سے آئے ہیں اور اس کے بعد کہ صبح چلے جانا۔ ڈانٹتے تھے
فرمایا کہ میں پہنچا ان سے ملنے کے لیے تو دوپہر کا وقت، ایک روز میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے پوچھا کہ کیسے آئے، ملاقات ہوئی کہ کیسے آئے، کہ حضرت زیارت کے لیے۔ کہنے زیارت کے لیے؟ ارے زمین نہیں پھٹ گئی، آسمان نہیں گر پڑا تمہارے اوپر، زیارت کے لیے آئے۔ پھر کہا کہ پیسے ہیں جیب میں؟ ان کا ہاں ہیں۔ بازار سے کھانا لے کے کھا لینا۔ فرماتے کہ سنا اور سوچا کہ سامان لے کے رکھ دوں کئی قاعدے کی جگہ پر، تو آدمی کو بھیجا اور کہا ذرا ان کو بلا کے لاؤ۔ کہا جب آدمی بلانے آیا تو میں ڈرا، پہلے تو ڈانٹا تھا، ایک قسط ہوئی، لگتا ہے اب دوسری قسط ہوگی۔ خیر میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کیا مولانا یعقوب نانوتوی سے تم نے پڑھا ہے؟ اب ان کو کشف ہو گیا، اتنے بڑے بزرگ، کیا مولانا یعقوب نانوتوی سے تم نے پڑھا ہے؟ کہ جی حضرت۔ کہا ارے وہ تو بہت اچھے آدمی، یہاں بیٹھو۔ اب خادم سے کہا کھانا گھر سے لے کے آؤ۔ اب وہ لے کے آیا تو ایک پیالے میں ارہر کی دال اور اوپر سے 2 روٹی رکھی ہوئی پیالے پہ۔ تو فرمایا کہ روٹی تو طباق میں رکھ کے لانا چاہیے تھی۔ اس نے کہا کہ وہ طباق مل نہیں رکھا، جھوٹ بولتے، وہ طاق میں رکھا ہوا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ پھر کشف ہوا ان کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ صاحبزادے کیا کھا رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا حضرت دال ہے۔ کلمیہ کھا لیے، شکر ادا کیجئے، صحابہ کو یہ بھی نہیں ملتی تھی، ایک کھجور پہ پورا دن گزرتا تھا۔ خیر رخصت ہو کے آ گئے۔ کہنے پھر دل چاہا، کاہے کا؟ پھر حضرت سے ملنے جائیں۔ ڈانٹ پھر بھی سنے جا کے حضرت کی، اس ڈانٹ میں مزہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے واسطے ہے، اخلاص کے طور پر ہے، اسے برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے۔ اللہ والوں کے ڈانٹنے میں بھی اخلاص ہوتا ہے۔ جی چاہتا ہے پھر انہیں ایک دن خفا کریں، جی چاہتا ہے پھر انہیں ایک دن خفا کریں، اور جی چاہتا ہے پھر انہیں دیکھیں عتاب میں، جی چاہتا پھر سے دیکھیں غصے میں کیسے لگتے۔ حضور غصہ ہوتے تھے تو صحابہ حضور کے غصے کو نقل کرتے تھے، اور غصے میں اگر حضور نے کچھ فرما دیا تھا تو صحابہ جب بیان کرتے تھے وہ حدیث، وہ حضور کا غصہ بھی نقل کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ یہ سب ادائیں ہیں بزرگوں میں کہاں سے آئیں؟ یہ سب کس کی؟ صحابہ کی ادائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، وہی تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی سچے دل سے پڑھے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہوئے تو کہنے حضرت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اس نے اگرچہ چوری کی ہو، پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ زنا کیا ہو۔ اب ان کو بڑی حیرت، مطلب زنا اتنی بڑا گناہ، چوری، پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور زنا کیا ہو اور چوری کی پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ 2 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کیا ہو چوری کی پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اب ان کو کسی طرح چین ہی نہیں رہا، اتنا بڑا گناہ اس کے بعد جنت میں کیسے؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، حضور اگرچہ زنا کیا اور چوری کی پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، وہ اگرچہ چوری کی ہو، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ ابو ذر کی ناک مٹی میں آلودہ ہو جائے پھر بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی غصے میں حضور نے فرمایا ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اگرچہ تم نہ بھی چاہو، مطلب اس کا یہ تھا اگر تم نہ بھی چاہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا مطلب بھی سن لو ساتھ ساتھ میں، ورنہ پھر کہنا آج تو بہت اچھا مسئلہ سن لیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ایمان والا ہے
اس نے ایک نماز نہ پڑھی ہو، ایک روزہ نہ رکھا ہو، ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہ دی ہو، کبھی حج نہ کیا ہو، جرائم اس نے کیے ہوں، پھر بھی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پاک صاف ہوتا تو سیدھا چلا جاتا، میلا ہے ابھی تو پہلے اس کو دھلائی کی جائے گی، اس کی صفائی کی جائے گی، جنت کے لائق بنایا جائے گا، پھر وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، مگر جائے گا ضرور۔ ایمان اگر ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر تو وہ جو ہے اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث جو ابو ذر بیان کرتے تھے تو آخر میں یہ بھی کہتے تھے کیا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں کرتے تھے؟ حضور نے یہی کہا تھا، غصہ ہوئے تھے حضور، یہ پیار میں آپ نے کہا تھا، غصے میں کہا تھا۔ تو اللہ والوں کا معاملہ یہی، حضرت تھانوی فرماتے پھر جی چاہا کہ حضرت سے ملے، ورنہ آدمی دوبارہ جاتا نہیں، تو بہت ڈانٹتے ہیں، مگر پھر گئے۔ تو کہا دوپہر کا وقت، رمضان کا مہینہ، اور ایک بڑے میاں مجھ سے پہلے پیش کیے گئے حضرت کے سامنے، تو حضرت نے پوچھا روزے سے ہو؟ کہنے جی ہاں۔ کہنے شرم نہیں معلوم ہوتی روزے سے؟ آسمان نہیں پھٹا، زمین نہیں نکل گئی، تمہیں روزہ رکھے ہو؟ بہت خفا، کہا مجھے تو بڑا ڈر لگا کہ ابھی مجھ سے پوچھیں گے کہ روزے سے ہو، اگر میں نے کہا روزے سے ہے تو بھی خفا ہوں گے، برسیں گے، اور اگر نہیں کہا کہ نہیں ہے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ خیر دل میں ارادہ کیا بھئی سچی بات کہیں گے، دیکھا جائے گا۔ کہ اس کے بعد جب میں پیش ہوا تو حضرت نے پوچھا میاں روزے سے ہو؟ جی حضرت روزے۔ الحمدللہ بہت اچھا کیا تم نے روزہ رکھا۔ ان سے کیا کہا؟ ان کو ڈانٹ رہے، ان سے کیا کہہ رہے؟ بہت اچھا کیا۔ حضرت فرماتے ان سے اس لیے کہا وہ بوڑھے آدمی تھے، سفر کر کے آئے تھے، سفر کی حالت میں اگر مشقت ہو، اگر نہ بھی مشقت ہو، جب بھی شریعت نے اجازت دی ہے حالت سفر میں آدمی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر مشقت ہے تب تو ہے، مشقت اگر نہیں بھی ہے مگر سفر بھی وہ شرعی سفر ہو، یہ نہیں کہ عالم باغ گئے اور روزہ نہیں رکھا، سفر ہے بھائی، کاکوری کا سفر شرعی 48 میل، اس ارادے سے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو ہے تو اجازت، لیکن اگر سفر میں بھی تم روزہ رکھ لو تو یہ اچھا ہے تمہارے حق میں، تمہیں نہیں پتا رمضان کے روزے کی برکت کیا ہے۔ تو پھر اور خاص طور سے بوڑھا آدمی، شریعت نے چھوٹ بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے، اس کے بعد سفر میں ہے اور لقب زمانے کا سفر اور بڑھاپا، اور پھر بھی روزہ رکھ کے آئے، اس لیے غصہ ہوئے۔ اور کم میں جوان تھا، طاقتور تھا، اس لیے جب میں نے کہا میں روزے سے ہوں تو بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ قرآن بھی یہی چاہتا ہے کیا کہ اگر روزہ رکھ لو، مشقت اٹھانے کی طاقت ہے تو پھر کیا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو غرضے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ کیا کہا، بھئی عبداللہ رات میں کیا کرو؟ روزہ ایک قرآن پڑھتا؟ کہا نہیں۔ کتنا پڑھو گے؟ 1 مہینے میں؟ حضور اس سے زیادہ اجازت دے دی، 1 مہینے تک صبر کریں گے قرآن سے؟ فرمایا تو پھر اچھا 25 دن میں ختم کر لیا کرو۔ اے اللہ کے رسول 25 دن بہت ہیں، میرا جی اور چاہتا ہے، میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے قرآن میں اللہ کا کلام پڑھنے میں۔ اچھا 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضور 20 دن بھی بہت ہے، اور اجازت دے دی ہے پڑھنے کی۔ یہ کیا؟ قرآن کا عشق، قرآن کی لذت، قرآن کا مزہ روکنا پڑ رہا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا پڑھو اور ان سے روکنا پڑ رہا ہے کہ اچھا 15 دن میں ختم کر لیا کرو۔ حضور نہیں، اور بھی میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اجازت دے دی ہے، مجھے اجازت کی ضرورت ہے۔ یہی صحابہ کی خصوصیت ہے، کوئی کام خود سے نہیں کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، حضور یہ منافق ہے، اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ غصے میں یہ نہیں ہوا کبھی لاؤ خود ہی سے سر قلم کر دے، اجازت کے بغیر کچھ نہیں۔ اب صاحب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔
پھر انہوں نے اصرار کیا اللہ کے رسول اور اجازت دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا 5 دن میں۔ کہاں تک آ گئے؟ 1 مہینے سے 5 تک آئے ہیں، اصرار کرتے کرتے اور اصرار کاہے پر ہے؟ قرآن پڑھنے۔ حضور اجازت دے دیے، بالآخر آپ نے 3 تک کہا اور کہا 3 سے زیادہ نہیں۔ اب حضور کا حکم آ گیا، 3 پڑھتے۔ یہ تھی لذت۔ آج ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ ہمارا دل اندھا ہو گیا، ہماری روح بیمار ہو گئی، اس لیے ہمیں مزہ نہیں آ رہا۔ جیسے نزلے کے مریض کو خوشبو کا احساس نہیں، ایسے ہمیں قرآن کی لذت کا احساس نہیں، ورنہ قرآن میں وہ لذت ہے اللہ پاک کی قسم دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ فرمایا جب اللہ کے پاس جانا تو ایسی چیز لے کے جانا جس کی نظیر اور مثال کچھ نہیں ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاس جب جانا تو وہی لے کے جانا۔ اللہ کے پاس جو لے کے جانا، ایسی چیز لے کے جانا جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے، وہ قرآن پاک۔ جب مرنا اور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا تو ایسی چیز لے کے جانا جو اللہ سے نکلی ہوئی ہے۔ مطلب ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ سے بہت تعلق ہے، لہذا یہی لے کے اللہ کے وہاں جانا تو اللہ بہت خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ جتنا اللہ قرآن پڑھنے سے خوش ہوتا اتنا کسی چیز سے نہیں خوش ہوتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دلی کے چاندنی چوک سے گزرے، دیکھا ایک دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی، لوگ مجمع لگائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو اگر گزرے اور دیکھیں بھیڑ ہے تو کیا کہیں گے؟ میں چاہ رہا ہوگا، ہے نا، سب اسی میں مست ہے۔ مگر وہاں دیکھا ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہوں، سب سن رہے ہیں بہت ذوق و شوق سے۔ حضرت کہتے ہیں میں قریب گیا، میں بھی سننے لگا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ کتاب جو پڑھی جا رہی تھی وہ میری لکھی ہوئی کتاب تھی، میری لکھی ہوئی کتاب تھی، لوگ پڑھ رہے تھے اور لوگ شوق سے سن رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جب آدمی اپنی لکھی ہوئی کتاب دیکھتا ہے کوئی پڑھ رہا ہے تو خوش ہوتا ہے، اللہ کے بندے جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہوں گے تو اللہ کو خوشی نہیں ہوتی؟ کتنی خوشی ہوتی؟ سب اللہ اسی سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا حضور کون اچھا ہے انسانوں میں، لوگوں میں، مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا الحال والمرتحل۔ الحال والمرتحل، حال مانے منزل پہ پہنچنے والا، مرتحل کے معنی پھر روانہ ہو جانے والا۔ منزل پہ پہنچا اور پھر چل پڑا، منزل پہ پہنچا پھر چل پڑا، مطلب کہ جو اللہ کا بندہ ایمان والا قرآن پاک پڑھے اور پھر قرآن پاک ختم ہو، اور ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع کر دے، پھر ختم ہو پھر شروع کرے، پھر ختم ہو پھر شروع کرے، اسی طریقے سے پوری زندگی اسی میں تمام کر دے۔ سب سے اچھا آدمی وہ، سب سے اچھا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی ہے، کون سا؟ جو قرآن پڑھے اور کتنا روز سورہ یاسین، بے شک سورہ یاسین روز پڑھو، روز سورہ واقعہ بے شک پڑھو، سورہ واقعہ روزانہ، لیکن یہ تلاوت نہیں، یہ وظیفہ ہے۔ تلاوت الگ چیز ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ ایک طرف سے شروع کرو آخر تک پڑھو، اور جب مکمل ہو جائے پھر شروع کر دو، پھر مکمل ہو پھر شروع کر دو۔ یہی ہوتا نا، تراویح میں بھی یہی ہوتا، مکمل ہوا اور پھر سے شروع ہو گیا، نہیں ہوتا؟ گزر جائے اسی میں عمر ساری، گزر جائے اسی میں عمر ساری، میں آؤں جاؤں پھر جاؤں مدینے، میں آؤں جاؤں پھر جاؤں، اسی میں زندگی تمام ہو جائے، پوری زندگی اسی میں گزر جائے کہ قرآن پڑھیں اور ختم ہو اور پھر شروع کر دے، پھر شروع کر دے، پھر شروع کر دے۔ تو قرآن پاک کی یہ صورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے،
اس صورت میں حرف کتنے ہیں؟ 130۔ اگر اس کو سنا جائے تو 130 نیکیاں، اور اگر اس کی تلاوت کی جائے تو 1300 نیکیاں۔ یہ ضابطے کی بات ہے، میں نے بتایا تھا۔ اور یہ کب ہے؟ جب آپ نماز کے باہر پڑھیں۔ اگر نماز میں قرآن پڑھیں تو پھر اس کا یہ ثواب نہیں ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اگر کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اس میں، تو ایک حرف پر 100 نیکیاں، ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ اور رمضان میں پورا قرآن سن بھی لیا، پورا قرآن پڑھ بھی لیا کھڑے کھڑے۔ پتہ ہے آپ کو 10,27,000 حرف ہیں قرآن میں، 10,27,000، اور ایک حرف پر کھڑے ہونے کی حالت میں نماز میں نیکیاں کتنی ہیں؟ 100۔ اندازہ لگائی کتنی نیکیاں ہو۔ یہ چیز اس امت کے علاوہ کسی امت کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یہ ہے، اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے وہاں میدان محشر میں جائیں تو ہم کیا ہوں؟ فقیر نہ ہوں بلکہ مالدار۔ اور مالدار بھی کیسے؟ دنیا کی کرنسی نہیں، آخرت کی کرنسی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہمارے پاس نیکیاں ہوں۔ فرمایا کہ جب آدمی میدان محشر میں جائیں گے تو 3 طرح کے ہوں گے، ایک مالدار، ایک فقیر، ایک پہلے مالدار اور پھر فقیر۔ مالدار جس کے بعد نیکیوں کے انبار ہیں، کوئی بھی برائی نہیں۔ فقیر جس کے بعد برائیاں ہیں، کوئی نیکی نہیں۔ پہلے مالدار پھر فقیر۔ نیکیوں کو بہت بڑا گودام ہے، لیکن اعلان ہو گیا یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس پر کسی کا کوئی حق ہو تو آ کے لے لو۔ ایک لمبی بھیڑ چل پڑی، میدان محشر میں لائن لگ گئی حق لینے والوں کی، جیسے راشن کی دکان کے اوپر راشن جب بٹتا ہے لائن سے کاٹ لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایسے میدان محشر میں لائن سے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کا میرے اوپر حق ہے۔ اور ان حقداروں میں آج مل جائیں گی اس کی نیکیاں، میرا کام بن جائے گا۔ ان حقداروں میں کون کون ہے؟ سگی ماں ہے، سگا باپ ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں۔ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مہر نہیں دیا ہوگا، کسی کا وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ ہوگا، کسی کا پیسہ بقایا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں سے بچائے کہ مالدار ہوں پہلے، بعد میں پھر فقیر ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ اور اگر بیٹھ کے اس نے نماز میں پڑھا قرآن تو ہر حرف پر 50 نیکیاں، ہر حرف پر 50 نیکیاں۔ اور اگر وہ پہلے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اور بوڑھا ہو گیا، اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، اللہ کہے گا نہیں یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، پھر بھی ہر حرف پر 100 نیکیاں۔ یہ دنیا کی حکومتیں نہیں ہیں کہ تنخواہ جب تک جوانی رہی اور طاقت کا زمانہ رہا پوری تنخواہ، اور اس کے بعد پھر جب بوڑھے ہو گئے تو پھر کیا کہا؟ پینشن اس میں کم کٹوتی کر دی گئی۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہو گیا، اب اس میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لہذا اس کی پینشن تو اور زیادہ ہونا چاہیے، جو پہلے تھا وہی اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت ضابطے اور قاعدے کے اعتبار سے اس میں کتنی نیکیاں ملنا چاہیے؟ 1300۔ لیکن اس میں 1300 نیکیاں پوری سورت کے الگ الگ حرف پڑھنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 نیکیاں ملیں گی۔ کس کو؟ جو آدمی سورہ کوثر کی تلاوت کر لے گا۔ کتنی دیر میں؟ سورہ کوثر نہیں، سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے، کتنی دیر لگے گی؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سونے سے پہلے 1000 آیتوں کے برابر ثواب ملے گا؟ 1000 نیکیاں نہیں،
کتنا ثواب؟ آیتیں ہیں کتنی اس میں؟ کتنی؟ 8. لیکن جب کوئی آدمی سورہ تکاثر پڑھتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر. یہ خاص ہے، اللہ کا انعام یا نہیں ہے؟ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ سونے سے پہلے 1000 آیتیں پڑھ لیا کرو، 1000 آیتیں پڑھ کے سویا کرو؟ صحابہ نے کہا حضور 1000 آیتیں روزانہ پڑھ کے سونا؟ ان لوگوں کو سونا ہم لوگوں کی طرح تھوڑی تھا. نماز بھی بہت دیر سے عشاء کی ہوتی تھی، اور پھر تہجد بھی ان کا ہوتا تھا، اور پھر سونا ہے وہ کیا کر کے؟ 1000 آیتیں پڑھ کے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سونے سے پہلے سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ ہاں حضور یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کو پڑھ کر کے سوئے گا اس نے گویا کہ 1000 آیتیں پڑھی اور پھر سویا. یہ سودا کیسا ہے؟ سستا ہے مہنگا؟ پھر کیا ارادہ ہے بھائی؟ زندگی کا معمول بنے گا نہیں بنے گا؟ سونے سے پہلے ایک مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ الہاکم التکاثر. جہاں اور کچھ پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے. خالی خود نہیں پڑھیں گے بلکہ بچوں سے بھی پڑھوائیں گے، ان کی عادت ڈلوائیں گے، ان سے کہیں گے پڑھو، خود سنیں گے. ان بچوں کو یہ سورت یاد بھی ہو جائے گی اور ان کی عادت بھی پڑ جائے گی. اور جب عادت کسی چیز کی پڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے. اچھی چیز کی اگر عادت پڑے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے نتائج اچھے ہوں گے، اور خراب چیز کی عادت پڑی ہوگی اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. تو یہ عادت اچھی ہے، بچوں سے بھی پڑھوائیں، ہر الہاکم التکاثر پڑھو. کریں گے انشاءاللہ عمل اس پہ؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور آپ یہی سورت پڑھ رہے تھے. کون سی؟ الہاکم التکاثر. آپ یہی سورت پاک پڑھ رہے تھے اور پڑھنے کے دوران آپ نے ختم کر کے فرمایا کہ آدمی مست ہے دنیا میں، وہ جانتا ہے کہ قیامت میں ضرورت کس چیز کی ہے، اور اگر وہ چیز نہ ہوئی تو کتنی زحمتیں ہوں گی، جانتا ہے، پھر بھی اس پر عمل نہیں. ایسا کیوں؟ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ تو پتا ہے اس میں اتنا ثواب ہے، نماز پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اتنا نقصان ہے، اللہ ناراض ہوگا، پکڑ ہوگی، جانتے سب ہیں. مگر عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں بتائیے؟ زیادہ تر عمل نہ کرنے والے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے زیادہ تر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ اتنا ثواب، اتنا فائدہ، اتنی نیکیاں، اور اس کے باوجود کرنے کی توفیق نہیں. اس سے پہلے یہ سورت میں کیا کہا گیا؟ جس کا نام عمل کا پلہ، نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا، جنت میں ہوگا. اور جس کا اٹھ گیا وہ حاویہ میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، نار الحامیہ میں ہوگا، دہکتی آگ میں ہوگا. مگر اس کے باوجود کتنے لوگوں کو فکر ہے کہ پلہ ہمارا نیکیوں کا جھک جائے؟ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں. ایسا کیوں ہے آخر؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، سننے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، ادھر طبیعت کا مائل نہ ہونا، راغب نہ ہونا. سننے کے بعد بھی ایک مرض ہے. اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس صورت میں بتایا ہے. اس مرض کا سبب بتایا، پہلے سبب بتایا اور پھر اس کا علاج بتایا. ثواب سمجھتے ہیں مگر کرتے کیوں نہیں؟ ایک بیماری ہے. دل نہیں چاہتا، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے. یہ مرض کیوں پیدا ہوا یہ بتایا.
یہ مرض جائے گا کیسے یہ بتایا، کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہی مرض دینے والا، وہی دوا دینے والا، اس دوا پہ اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ لازمی طور پر اس کا اثر ہوگا۔ اصل چیز یہی ہے کہ پہلے آدمی یہ دیکھے، علاج کا اصول ہی یہی ہے، آدمی دیکھے یہ مرض تو ہے مگر کیوں مرض پیدا ہوا؟ اگر یہ نہیں دیکھا تو پھر بیمار اچھا نہیں ہوگا۔ پتہ چلا پھوڑا نکلا، جراح کے وہاں سے مرہم لے آئے لگا لیا، وہ صحیح ہو گیا، پھر دوسرا نکل آیا، پھر مرہم لگایا صحیح ہو گیا، پھر لگایا تیسرا نکل آیا، پھر لگایا۔ اصل ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اس سے نہیں ہوگا صحیح، پہلے یہ دیکھو نکل کیوں رہے ہیں یہ پھوڑے۔ پتہ کیا چلا؟ خون میں انفیکشن ہے، لہذا وہ پہلے خون کو صاف کرے گا، اور جب خون صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر نکلنا بند ہو جائیں گے۔ تو مرض بھی قرآن نے بتایا، اور مرض کے ساتھ ساتھ سبب بھی بتایا، اور سبب کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ الہا کہتے ہیں مشغول کر لینا، اپنے آپ میں لگا لینا، اپنی طرف متوجہ کر لینا، دوسرے کام کے لیے موقع ہی نہیں دینا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، کس سے؟ آخرت والے عمل کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، نیکیوں سے اپنا دامن بھرنے سے، گناہ چھوڑنے سے۔ گناہ جو چمٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے گناہ چھوٹ ہی نہیں رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کس نے؟ تکاثر نے۔ تکاثر کیا چیز؟ مال دولت، اس کو بڑھانے کی فکر، اتنا ہے اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے، اتنا اور ہو جائے، اور اس میں ریس ہے، اس میں مقابلہ ہے۔ اس نے تمہیں کیا کر دیا؟ غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے تم نے کیا کیا؟ نمازیں قربان کر دی۔ ارے ہے یا نہیں؟ حکم الہی ہے کہ جمعے کی اذان ہو تو بیچنا بند کر دو۔ یہ کس سے کہا گیا؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے کہا گیا۔ کس سے کہا گیا؟ ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، سارے دکاندار ایمان والے، مگر جمعے کی اذان کے بعد دکان بند کون کرے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن ہے، مسلمان ہو، ایمان ہے تمہارا، اللہ رزاق ہے، اللہ ہی روزی دیتا، کیوں بیٹھے ہو جان دے رہے ہو؟ وقت پہ کھانا نہیں، وقت پہ پانی نہیں، وقت پہ سونا نہیں، کیوں؟ چند ٹکے حاصل ہو، روزی مل جائے۔ وہ جو رزاق روزی دیتا ہے، اس نے کہا ہے اذان سننے کے بعد بند کر دو، مگر نہیں بند کر رہے۔ کیوں؟ چند ٹکے اور آ جائیں، کسٹمر کہیں واپس نہ چلا جائے۔ ہم اگر بند کر دیں گے تو ہمارا پڑوسی تو دکان اس کی کھلی وہاں سے لے لے گا، ہے یا نہیں؟ اللہ کے اس حکم پر جو صاف اللہ کا فتویٰ ہے، صاف صاف اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے سے کس چیز نے مسلمانوں کو روکا؟ بتاؤ کیا چیز ہے جو روکے ہوئے؟ وہ لوگ بھی تو تھے کہ اذان ہو گئی اور گھن اٹھائے ہوئے ہیں، چوٹ لگانا چاہتے ہیں لوہے پر۔ اذان ہوئی تو پیچھے ہی اس کو چھوڑ دیا، وہ چوٹ بھی نہیں لگائی۔ کیوں؟ اذان ہو چکی۔ ترازو اٹھائے ہوئے ہیں، اذان ہو چکی، پٹک دیا، نہیں، بعد میں۔ اور ایسا نہیں کہ اس قحط الرجال میں لوگ ایسے نہیں ہوں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ایسی دکان ہر وقت بالکل جیسے لگا فری بٹ رہا ہے، اور جمعے کی اذان ہونے کے بعد خود اور پورا عملہ مسجد میں، جب تک نہیں ختم ہوگی نماز کچھ نہیں۔ ایسے لوگ ہیں، ان کو خدا نہیں دے رہا ہے، ان کو نہیں دے رہا ہے،
ان کو خدا راضی کرنے کے بعد دے رہا ہے اور تم خدا کو ناراض کر رہے ہو تمہیں دے رہا ہے، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ کہ یہ لیجئے نذرانہ، ایک یہ ہے اور ایک یہ یوں پھینک کے دیا رکھو، دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ وہ عزت کے ساتھ دے رہا ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں نور ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ جیسے آیا ویسے ہی جائے گا، لگ تو رہا ہے بہت اچھا مگر حقیقت تمہیں نہیں معلوم، یہ بے برکتی لے کے آیا، نحوست لے کر کے آیا۔ صرف یہی نہیں کاروبار ہی کرنا خالی بند ہو، یہ چیز نہیں ہے۔ اذان کے بعد کپڑے سل لیں گھر پہ بیٹھ کے، یہ کیا صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ نفلیں پڑھ رہے ہیں گھر پہ بیٹھ کے، یہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں۔ وہ تو نفلیں پڑھنا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ تلاوت کرے کا، یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، مسجد جاؤ۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے روز تیار پہلے سے اور اپنے حجرے میں ٹہل لیں، کاہے کا انتظار کر رہے، کاہے کا؟ اذان ہو۔ جیسے ہی اذان ہوئی فوراً سیڑھیوں سے نیچے اترے، کیوں؟ قرآن میں یہی ہے کیا؟ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے؟ اس پر عمل ہو جائے کیا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان دی جائے جمعے کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کو سننے کے لیے دوڑو۔ پہلے سے اگر جائیں گے تو گناہ تھوڑی ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کے تقاضے پر عمل جب سن لو تو چلو۔ یہ ہے اللہ والے لوگ۔ ہم بھی اسی وادی کے ہیں مگر نہیں عمل ہمارا۔ کیوں عمل نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کس نے؟ مال اور دولت کی زیادتی کی طلب نے۔ عشرہ اور پورا بازار میں تراویح بھی غائب۔ کیوں غائب ہے یہ؟ وجہ صرف دولت، صرف سامان، اسی کی خاطر سب قربان۔ الوداع ہے جس کی بڑی اہمیت لوگوں کے وہاں ہے، ورنہ ہر جمعہ اہم ہے قرآن میں۔ اس دن دکان لگائی، ویسے تو لگاتے نہیں تھے مگر الوداع ہے، لہذا وہاں نخاس میں دکان لگی ہے۔ اب جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، آخری جمعہ جو جمعے کا ہے جس کی اتنی وہ بھی نہیں، قربان۔ یہ سب اسی دنیا میں ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو۔ غفلت کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، مگر کیوں کر رہے ہو تم؟ زیادتی کی، مال و دولت کی ہوس نے، اس کی بہتات نے، اس کی طلب نے، اور اللہ کہتا ہے یہ جائے گی بھی نہیں، یہ ختم نہیں ہوگی اگر تم باز نہیں آئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یہاں تک کہ تم قبروں میں اتار دیے گئے۔ جب تک کہ قبر میں نہیں ڈال دیے جاؤ گے یہ سلسلہ غفلت کا ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا جب میں آیا آپ کے پاس تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ لو کان لابن آدم وادی من ذہب، یہ انسان ایسا ہے اگر اس کے پاس ایک بہت بڑا میدان سونے سے بھرا ہوا ہو، لابتغى ان يكون له وادیان من ذهب، یہ اسی طلب میں رہے گا اتنے بڑے دو میدان ہمیں اور مل جائیں۔ آپ نے فرمایا ولن يملأ فاه، اس کے منہ کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔ لن يملأ فاه الا التراب، اس کے منہ کو کوئی چیز بند نہیں کرے گی، اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے، جب قبر میں ڈالا ہے جب ہی ختم آیا۔ اور ہوگا کیا جب قبر میں پہنچا دیا گیا کہ اب آنکھ کھلی، غفلت اب ختم ہوئی۔ ارے یہ کیا کیا تھا ہم نے؟ فرمایا تین ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ گئے، مال گیا،
اہل و عیال گئے، اعمال گیا۔ 3 میں سے فرمایا 2 تو چلے آتے ہیں، بس قبر تک پہنچانے والوں اب تمہارا شکریہ، اب یہاں سے اکیلے ہی چلے جائیں گے ہم۔ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، اور زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، چند مٹھی میٹھی بات ختم، قصہ یہی تک تھی دوستی۔ مال کہاں جاتا ہے؟ مال بھی جاتا ہے، مال جاتا ہے قبرستان میں۔ یہ مال کیا ہے؟ ہمارے وہاں تو مسجد کی باقاعدہ مسجدوں میں رفاع عام کے لیے چارپائیاں تیار ہیں، ہے نا؟ ہر جگہ تو یہ ہوتی نہیں سہولت، چارپائی بھی اسی کی ہوتی ہے، یہ بھی مال ہے۔ اس کے اوپر چھپانے والی جو چادر ہے وہ بھی کیا ہے؟ کفن میں شامل نہیں ہے، وہ بھی اس کا مال ہے، یہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ دوست اور احباب رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، ایک چیز صرف ساتھ میں رہتی، جو چیز ساتھ میں رہتی ہے وہ کیا ہے؟ یہی اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، یہی ساتھ میں جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن انہی کی طرف ہماری بے توجہی ہے۔ آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی مالی، حضور کہہ رہے ہیں انسان کہتا میرا مال میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ، اور تمہارے مال میں سے کچھ نہیں، تمہارا ہے ہی نہیں۔ فرمایا إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تمہارا صرف اتنا ہے جتنا تم نے کھایا اور ختم کر دیا۔ وَأَلْبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور جو تم نے کپڑے پہنے اور پہن کر کے پرانے کر دیے۔ وَتَصَدَّقْتَ وَأَمْضَيْتَ، اور جو تم نے صدقہ کر دیا اپنے ہاتھوں سے، یہ وصیت کر دی۔ وصیت بھی اب کتنی ہوگی؟ جب مرض الوفات شروع ہو جائے آدمی کا، جس بیماری میں انتقال ہوتا ہے، شریعت نے اس کا ہاتھ روک دیا، پتہ ہے؟ شریعت نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ کیا ہاتھ روک دیا؟ پہلے وہ مالک تھا، چاہتا تو پورا اپنے دکان، پورا اپنا گھر، پورا اپنا مکان، پوری جائیداد سب دے دیتا کسی کو، یا مسجد میں دے دیتا، مدرسے میں دے دیتا، کچھ بھی کرتا۔ لیکن جب وہ بیماری میں مبتلا ہوا تو شریعت نے کیا کہا؟ بس 1/3 مال تک تو تمہارا اختیار چلے گا، 1/3 سے آگے نہیں، اگر تم آگے بڑھو گے تو مانا ہی نہیں جائے گا۔ کیسی حسین شریعت ہے، کیسی خوبصورت شریعت ہے۔ باپ اولاد سے ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا مزہ چکھاتے ہیں تمہیں کچھ نہیں دیں گے، اور مرض الوفات کا یہ مکان یہ دکان سب مسجد میں، تو اس کی یہ وصیت مانی نہیں جائے گی، آپ چاہیں نہ چاہیں مگر ان کو تو ملے گا۔ شریعت کیوں؟ اگر ایسا ہو جاتا ان بچوں کا نقصان ہوتا نہیں ہوتا؟ اس نے حج نہیں کیا، وصیت کر دی، حج نہیں کیا، کہلے میرے مال میں سے جو ہے تم حج بدل کرا دینا۔ اب حج بدل ہوگا تو مگر کتنے مال میں سے؟ کتنے مال میں سے ہوگا؟ 1/3 مال میں سے۔ اگر 3 لاکھ میں حج ہوتا ہے اور اس کے مال کا 1/3 حصہ 3 لاکھ ہے، تب تو اولاد پر واجب ہے کہ وہ حج کروائیں اس کی طرف سے۔ اور اگر حج ہوتا ہے کتنے 4 لاکھ میں، اور وہ مال اس نے چھوڑا 3 لاکھ، 1/3 حصہ اس کا 3 ہی لاکھ ہے، تو کیا ہے؟ اولاد پر فرض نہیں کہ حج کروائیں، کروا دیں تو ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا منہ تو بس قبر کی مٹی بھرے گی، اور جب قبر میں پہنچ جائے گا تب اس کی تمنا اور طلب ختم ہوگی۔ اس وقت احساس ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا۔ یہ غفلت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لو، یعنی یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ، قبر کی زیارت کر لو۔ غفلت ختم ہونے کا علاج قبر کی زیارت ہے، مگر ہم لوگوں کے وہاں قبر کی زیارت بھی غفلت کا علاج ختم کرنے کا نہیں۔ کیوں؟ قبر پہ جب گئے تو وہاں کیا دیکھا؟ وہاں کیا دیکھا؟ وہاں قوالیاں ہیں،
وہاں ڈھول ہیں، وہاں تاشے ہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ قبر سے عبرت حاصل ہوگا، بجائے فائدے کے، بجائے ثواب کے اور گناہ ہوگا۔ اور قبر گئے بھی، اللہ کیا فرماتا ہے اس کا علاج قبر کی زیارت ہے، مگر آج تو قبر کی زیارت بھی ہماری غفلت میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتی۔ اور قبر کی زیارت تو چھوڑیے، قبر میں مردے کو اتارنا، کس نے اتارا ہے قبر میں مردے کو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، دیکھو اتنے لوگوں نے اتارا، باقی لوگوں نے نہیں اتارا۔ مردے کو اتارا ہے، آدھے خود قبر میں داخل ہوئے ہیں، اس کو اتارا، خود نکل آئے ہیں، اس کے بعد پھر اسی میں جانا ایک مرتبہ، پھر نہیں نکلنا، مگر زندگی میں کوئی تبدیلی پھر بھی نہیں۔ یہ ہوا کیا ہے آخر؟ اس سے اگر غفلت نہیں گئی تو کس چیز سے کہے گی؟ دفن خود صدہا کیے زیر زمین، موت کا پھر بھی نہیں حق الیقین، اپنے ہاتھوں سے دفنانے کے بعد بھی۔ ایک صاحب نے بتایا، یہی درسی میں آتے تھے، کہا میں گیا تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اس میں 4 آدمی صرف، تو کہا میں شریک ہو گیا، ہوگا کسی کا جنازہ۔ جب میں قبرستان پہنچا تو ان 4 میں سے ہر آدمی انتظار میں ہے کہ قبر میں کون اترے، کوئی اترنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ان کا رشتہ دار نہیں تھا، انہوں نے بتایا، میں ساتھ میں ہو گیا تھا، میں نے ہمت کی اور قبر میں انہوں نے کہا میں اتر گیا۔ تو میں نے دیکھا اس میں عجیب طرح کے چیٹے بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے نکل رہے، ایک جگہ سے نکل رہے ہیں۔ کہا جیسے کیسے میں نے اتار تو دیا اور مٹی بھی دے دی گئی، مگر دماغ کے اوپر وہ چیز سوار جھنجھوڑ رہی، آخر کیا تھا؟ یہ ہے وہ منزل، وہاں جانا ہم سب کو ہے، اور ہم لوگ اس کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت برحق ہے، وہ آ گئی، یہ وہی موت ہے جس سے تم بدکتے تھے، جس کا ذکر بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا، مگر وہ تو آئے گی، ٹالے سے ٹلے گی نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی غفلت کو دور کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں لکھ دیا گیا ہے محمد اکرم صاحب کی طبیعت خراب ہے، محمد عثمان عرفی صاحب کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور ان کے لیے پچھلی مرتبہ دعا کرائی تھی۔ عبدالحمید صاحب کی لڑکی کی طبیعت خراب ہے، عبدالسلام صاحب کی طبیعت خراب ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو، امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ محمد کون ہے یہ؟ ارحم پھوپھیزاد بھائی کا دوبارہ آپریشن ہوا ہے، کامیاب کی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حاجی صاحب مرحوم کی بیوی سخت علیل ہیں، یہ حاجی صاحب کون؟ نام لکھنا چاہیے، حاجی تو بہت سارے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو بھی لکھا ہے، جو بھی حاجی صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مریم خاتون بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ کا
کل انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمارے دل کی سختی کو دور فرما۔ اے اللہ موت برحق ہے، اے اللہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ایک ایک ایمان والے اور ایمان والی کی حفاظت فرما۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اچھی ملازمت عطا فرما دے، جن کا کاروبار خراب ہے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ جن کو رشتوں کی طلب ہے اچھے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے طے ہیں عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں مگر اولاد سے محروم، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں موجود ہے مگر اولاد کی طرف سے وہ فکروں میں مبتلا ہے، ان کی فکروں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام عالم کو بلاؤں سے وباؤں سے قہر و غضب سے اللہ محفوظ فرما دے۔ حرمین شریفین مساجد مدارس سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ حضرت مولانا عبدالاول صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔